محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا حصہ واقعہ فیل، 16واں باب ابر رحمت، جس نے خانہ کعبہ اور مکہ کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ دن گزرتے گئے اور عبداللہ کی بیوی آمنہ کا چہرہ روشن ہوتا چلا گیا۔ وہ جس نور ہدایت کو امانت کے طور پر سنبھالے ہوئے تھی کہ اس کا پرتو اس کے چہرے پر جھلکتا نکھرتا جا رہا تھا۔ عبداللہ کی موت آمنہ کے لیے سوہان روح بن گئی تھی، مگر اسے احساس تھا کہ وہ ایک قیمتی امانت کی امین ہے، اسی امانت کے لیے اسے جینا ہے، اور وہ زندگی کو ایک فریضہ سمجھ کر زندہ تھی۔ عبداللہ کی موت کو 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے، اور ادھر مکہ میں بڑی تشویشناک خبریں پہنچ رہی تھیں۔ شام کے اسی سفر میں جس سے واپسی پر عبداللہ کا انتقال ہوا تھا، بصرہ کی تجارتی منڈی میں قریش کے کاروان کا یمن کے تاجروں سے بعض کاروباری معاملات میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اور دونوں کے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ یمن کے تاجروں نے دھمکی دی کہ ہم یمن میں قریش کے تجارتی مفاد کی حفاظت سے دستبردار ہو جائیں گے۔ قریشی کاروان کے آدمیوں نے بھی جواب میں ان کو دھمکی دی کہ اس صورت میں وہ تجارتی شاہراہ پر یمن کے قافلوں کی حفاظت سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ قریش کی یہ دھمکی یمن کے لیے بڑی تشویشناک تھی، کیونکہ اس صورت میں ان کی ساری تجارت جو وہ سواحل ہند اور بلاد روم کے لیے کرتے تھے خطرے میں پڑ جاتی۔ اس لیے یمن کے سرمایہ دار تاجروں نے شام کی تجارتی شاہراہ پر قریش کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کی تدبیروں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں یمن پر حبش کے فاتح سپہ سالار ابرہہ کی حکومت تھی، جو نہایت مغرور اور جابر شخص تھا۔ ان تاجروں نے اس کو قریش کے خلاف فوج کشی پر آمادہ کرنے کے لیے کعبے کے خلاف خوب بھڑکایا، یہاں تک کہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بھاری لشکر لے کر نکلا، جس کے ساتھ سیاہ ہاتھی بھی تھے۔ جب وہ مکہ کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا، مکہ میں سخت اضطراب پھیل گیا تھا۔ بوڑھے عبد المطلب کو اپنے جوان سال بیٹے عبداللہ کی اچانک موت کا سخت صدمہ ہوا تھا۔ اپنی بہو آمنہ کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اور اس یتیم بچے کا خیال کر کے جو آمنہ کے بطن میں پرورش پا رہا تھا، ان کا دل پھٹنے لگتا۔ وہ تقریباً گوشہ نشین ہو گئے تھے، مگر انہی دنوں جب ابرہہ کے مکہ کی طرف یلغار کی خبریں پہنچی تو وہ اپنا ذاتی غم بھول گئے اور آنے والے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مردانہ وار کھڑے ہو گئے تھے۔ کہنے والے نے کہا، وہ سپید ریش سردار اپنے کچھار سے اس طرح نکلا جیسے سوتا ہوا شیر جاگ گیا ہو، اور اب دیکھو وہ اپنی شکارگاہ میں کس مستعدی سے دھاڑتا ہوا گھوم رہا ہے۔ عبد المطلب نے ابرہہ سے مقابلے کے لیے جس طرح مشورے کیے، اور پھر ابرہہ کے مکہ پہنچ جانے کے بعد اس سے جو گفتگو کی، اور جس طرح قریش کے لیے حفاظتی تدابیر کیں،
یہ سارے واقعات تفصیل سے ہم اس سلسلے مضمون میں پہلے بیان کر چکے ہیں، اور ناظرین کو بخوبی معلوم ہے کہ کس طرح اللہ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ ابرہہ کی اس شکست پر خود قریش کو حیرت تھی۔ پورے عرب میں، یمن میں، بلکہ ایران اور روم کے شہروں میں بھی لوگ اس واقعے پر نہایت متاثر تھے۔ اتنے بڑے لشکر کی شکست کوئی معمولی شکست نہ تھی۔ یہ خبر دور دراز تک پہنچ گئی، اور جس نے بھی سنا وہ حیران رہ گیا، کیونکہ ابرہہ جیسے نامور فاتح کے متعلق یہی توقع تھی کہ وہ ایران اور روم جیسی بادشاہتوں سے ٹکر لے سکتا ہے، مگر وہ مکہ کے دروازوں پر اس حال میں مارا گیا کہ اس کے مقابلے پر لڑنے والا کوئی تھا ہی نہیں جو اسے مکہ میں داخل ہونے اور خانہ کعبہ کو ڈھا دینے سے روک سکتا۔ وہ کیسے پرندے تھے جو دل کے دل اس کی فوج پر چھا گئے، وہ کیسی کنکریاں تھیں جن کی مار کھا کر ابرہہ کے ہاتھی سرما بن گئے، اور پوری فوج بھوسے کی طرح پیوند خاک ہو گئی۔ جب اس حیرتناک شکست کے واقعات سننے والوں سے اس مکالمے کا ذکر کیا جاتا جو قریش کے سردار اور ابرہہ کے درمیان ہوا تھا، جس میں عبد المطلب نے کہا تھا، اس گھر کا مالک خداوند خدا خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، تو قبائل عرب میں اور اطراف و اکناف کی مشرک قوموں میں کتنے ہی لوگوں کے ذہن چونک اٹھے تھے، اور خالق عالم کی ذات و کبریائی کے بارے میں جستجو کا ایک ولولہ سا ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا تھا۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا